سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آج کی نشست کو اگر ہم عنوان دیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن آج کی نشست کا عنوان بن سکتا ہے۔ اس سے قبل کی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ والدہ محترمہ کے انتقال وصال کے بعد اپنے دادا محترم حضرت عبدالمطلب کی زیر کفالت زیر پرورش آ گئی۔ دادا کو اپنے عظیم پوتے سے بے پناہ محبت تھی، اور یہ جو عمر ہے اس عمر میں تجربہ یہ ہے کہ جتنی محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اپنی اولاد کی محبت سے بڑھ کر محبت اپنی اولاد کی اولاد سے ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پھر اس محبت کا اندازہ لگائیں کہ جو محبت حضور سے ہوگی آپ کے دادا کو، کہ آپ جیسا بچہ محمد ابن عبداللہ کائنات میں نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آ سکتا ہے، تو عظیم دادا کا عظیم ترین پوتا بے پناہ محبت، کیوں کہنے کہ دادا کی دلوں کی دھڑکن تھے، اور دادا محترم خوب محبت کرتے، خوب احترام کرتے، شفقت کا مظاہرہ فرماتے، ان کے بغیر ایک لمحہ نہ گزارتے۔ اور ابن ہشام کی روایات میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کے سائے میں جناب عبدالمطلب کا فرش لگتا تھا، ان کا بستر یا تخت لگایا جاتا تھا، اور وہاں وہ بیٹھتے تھے، اور آپ کی ایک شان تھی، آپ کے مقام و مرتبہ تھا، کسی شخص کو آپ کے اس تخت پر اس فرش پر بیٹھنے کی ہمت یا جسارت نہ ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کے جوان بیٹے سردار کوئی شخص وہاں نہ بیٹھ سکتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن کے عالم میں تشریف لاتے اور کھیلتے ہوئے سیدھے اس فرش پر، اس مسند پر جا کر بیٹھ جاتے۔ جب لوگ دیکھتے، آپ کے چچا دیکھتے تو آپ کو روکنے کی کوشش کرتے، منع کرتے، تو ان کے دادا اپنے بچوں کو منع کرتے کہ نہیں نہیں، میرے اس بیٹے کو مت روکو، اس کی تو بڑی شان ہے، یہ تو عظیم شان کا مالک ہے، اور قسم اٹھا کے فرماتے کہ ایسا بچہ کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ اپنے پاس بٹھا لیتے، اپنا ہاتھ آپ کی کمر مبارک پر یوں محبت سے پھیرتے، کمر مبارک پر سے ہلاتے اور خوب محبت فرماتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے والد سے محروم، اپنی والدہ سے محروم، بہن بھائی تو کوئی تھے ہی نہیں، رضائی کے تو وقت علاقے میں تھے، کوئی سگا بہن بھائی بھی نہیں، تنہائی کے صحرا میں کھڑے تھے۔ تنہائی کا صحرا ہے، اور قرب کس کا ملا ہے؟ دادا محترم کا۔ لیکن پروردگار عالم کے فیصلے بھی بڑے نرالے، اس کی قدرت بھی بڑی عجیب کہ دادا کی بے پناہ محبت اور شفقت بھی بڑی عارضی اور بڑی مختصر سے تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن ہوئی، بعض روایات کے مطابق، بعض کتب کے مطابق 8 سال 2 ماہ 10 دن، تو یہ مشفق دادا محترم جناب عبدالمطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب یہ 8 سال کے بچے کو پھر ایک غم دیکھنے کو مل گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا غم سہا، اور 2 سال کم و بیش 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ تو گویا کہ آغاز سے ہی اللہ اپنے نبی میں وہ صبر، وہ ہمت، وہ حوصلہ پیدا کرنا رہا ہے کہ نبی کا سہارا صرف اللہ کی ذات، حسبی اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کسی سہارے کا محتاج نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے نبی کی مدد، اپنے نبی کی تربیت خود فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے رب نے میری تربیت خود کی ہے، اور کیا ہی خوبصورت اور بہترین تربیت فرمائی ہے۔ اب اس تربیت، اس ٹریننگ کے اندر یہ سب تکمیلی معاملات بھی تھے۔ ابھی بچے کا آپ دیکھیے، تصور کیجیے کہ 6-7 سال کا بچہ ہو اور دادا سے محبت، باپ کا پیار مل رہا ہے،
تو کتنی مانوسیت پیدا ہوئی، کتنا انس پیدا ہوا ہوگا۔ اپنے دادا محترم کی گود میں کھیلتے ہیں، عزت شفقت ملتی ہے، ہر شخص محبت اور احترام سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سہارا بھی اور وہ ظاہری سہارا بھی اٹھا لیا اور دادا محترم کا وصال ہوا۔ ابھی عمر مبارک تھی کہ چچا ابو طالب، ان کی کفالت میں دادا کے بعد ان کی کفالت ملی، ان کا سایہ عاطفت ملا، اور وہ بھی پھر خوب محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے، آپ کے والد کے سگے بھائی ابو طالب، اور ایسی محبت کرتے تھے کہ جیسی محبت وہ اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور سے چچا ابو طالب محبت کرتے تھے، اور آپ کا خیال رکھتے، آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے، ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھتے، اور اپنے سے کبھی جدا نہ ہونے دیتے۔ رات کو سوتے تو اپنے بھتیجے کو بھی اپنے ساتھ سلاتے، وہ محبت ملتی، خوب شفقت ملتی۔ سفر میں کہیں جاتے تو سفر میں بھی ساتھ لے کر جاتے، یعنی وہ اپنے چچا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، آنکھوں کا نور تھے کہ چچا کو اس عظیم الشان بھتیجے کے سوا کہیں چین نہ ملتا تھا۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط سالی، قحط پیدا ہو گئی، بارشیں بند ہو گئی اور انسان ہمیشہ بھوکے پیاسے تڑپنے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ کسی نے کہا کہ حبل بت کا نام لے کے مانگو، کسی نے کہا کہ لات بت کا نام لے کے مانگو، کسی نے کہا کہ عزا کو پکارو۔ لوگ اپنے اپنے طریقے نکالنے لگے کہ کیسے ہم پکاریں، صدا لگائیں کہ بارش ہو جائے اور یہ مصیبت ختم ہو جائے۔ تو اتنے میں چچا ابو طالب تک بات پہنچی، لوگوں نے کہا کہ آپ دعا مانگیں، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ساتھ اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، محمد بن عبداللہ مستقبل کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دیکھنے والے کہتے ہیں آپ چھوٹے بچے تھے، چچا نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، نکلے تو آپ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بادلوں کی اوٹ سے ابھی ابھی سورج نمودار ہوتا ہے، ایسا منور روشن چہرہ۔ آپ لے کے خانہ کعبہ کے ساتھ آپ کی پیٹھ مبارک کو لگایا، اور پیٹھ مبارک کو لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یوں آسمان کی طرف بلند کیا۔ کہنے والے دیکھنے والے کہتے اور دیکھتے ہیں کہ جب یہ یہاں تک آسمان پر کوئی بادل موجود نہیں تھا، لیکن جو ہی آپ کے ذریعے سے، آپ کی وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگی گئی، اسی وقت آسمان میں کعبہ کے اوپر ہر طرف کالے سیاہ بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور ایسی بارش کہ ہر چیز جل تھل، ایسی باران رحمت برسی کہ وہ قحط بھی دور ہو گیا، اور پورے مکے اس کے ارد گرد کی ساری وادی کو اس بارش نے سیراب کر دیا، اور لوگوں کو آپ کی اس شان کا مظاہرہ ملا، یہ بچہ کتنا مبارک ہے۔ چچا فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے انک لمبارک، اے میرے بیٹے تو بہت مبارک ہے، اور ایسی برکت چچا دیکھتے کہ چچا ابو طالب کے گھر میں جب بھی صبح شام کا کھانا کھایا جاتا، حضور کے بغیر اس گھر میں کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ حضور کے بغیر اگر کوئی کھانا کھاتا تو کبھی بھی کسی کا پیٹ کھانے سے نہیں بھرتا تھا، یعنی کھانے میں برکت ہی نہیں ہوتی تھی حضور کے بغیر۔ چنانچہ جب بھی ان کے گھر کوئی صبح یا شام میں کسی وقت پہ کھانا کھایا جاتا تو چچا کہتے کہ بچوں رک جاؤ، پہلے میرے بیٹے محمد کو آنے دو۔ تو جب تک حضور تشریف نہ لاتے کوئی کھانا نہ کھاتا، حضور کی تشریف آوری کے بعد کھانا شروع ہوتا تو کھانے کے اندر برکتیں ہی برکتیں پیدا ہو جاتی۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ کھانے کے علاوہ کسی وقت میں، ناشتے کے بعد یا کسی وقت میں کوئی چیز حضور کو پیش کی گئی تو حضور نے تناول نہیں فرمائی، سب کو بلایا، سب کے ساتھ رکھی، حضور نے تناول، حضور نے مربت سے، قناعت سے کام لیا۔ ابھی چھوٹے بچے اور حیا کی وجہ سے، قناعت کی وجہ سے، اور اپنے عزت نفس کی بنا پر کہہ دیں اس کھانے کی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے کہ باقی لوگ کھا رہے ہیں۔ چچا نے جب یہ کیفیت دیکھی تو سمجھ گئے کہ انہیں الگ دوں گا اور خود ان کے سامنے پیش کروں گا تو پھر یہ تناول فرمائیں گے۔ اس کے بعد چچا نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا بچپن بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا ہی باحیا بچپن تھا، ظاہر ہے رسول کائنات میں، لیکن ابھی تک کو کائنات میں کسی کو یقین سے نہیں پتا کہ آخری نبی بن کر تشریف لانے والے ہیں۔ بچپن کا واقعہ ہے، بالکل معصوم بچے ہیں، اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے معصوم بچے ہیں، اس عمر کے بچے ہیں کہ ان جیسے جو اور بچے تھے وہ اپنا لباس اتار کر کوئی کام کاج کرتے تھے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ينقل الحجارة للكعبة وعليه ازار فقال له عباس عمو، کہ خانہ کعبہ کے لیے پتھروں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا اور حضور بھی ایسا کر رہے تھے، تو چچا عباس نے فرمایا کہ یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اگر تم اپنا جو ازار ہے، اپنی جو تہبت ہے، اگر یہ تہبت اتار کر تم یہ کام کرو، یعنی پتھر جمع کر لو، اور فجعلته علی منکبیک، اور اپنے اس ازار کو اپنے کندھے پہ ڈال دو، تو تمہیں پتھر اٹھانے میں آسانی ہوگی، مشکل پیش نہیں آئے گی۔ چھوٹے معصوم بچے، اس زمانے کی بات ہے کہ جس عمر کے بچوں کا ازار اتار کر کوئی کام کاج ایسا کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو چنانچہ چچا نے ازار کھولا، جو ہی سطر ظاہر ہونے لگا تو فرماتے ہیں کہ فسقط مغشیا علیہ، تو جو ہی سطر کھلا تو یہ معصوم بچہ فوراً بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا، اور سب سمجھ گئے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ فوراً سطر کو باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر زندگی میں کبھی بھی اس بچے کے ازار کو نہیں کھولا گیا۔ اب دیکھیں کیسے فطرتی حیا، ایک غیبی نظام تھا اللہ رب العزت کا۔ ایک تو اللہ نے اپنے حبیب کے قلب مبارک میں وہ حیا، وہ پاک دامنی، وہ شرم پیدا فرمائی تھی، وہ حیا پیدا فرمائی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی غیر شادی شدہ عورت بھی پاکیزہ اور حیا والی نہیں ہو سکتی، اور وہ پوری زندگی حیا کا مظہر صحابہ کرام مختلف روایات میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے کسی چیز کا اپنے لیے مطالبہ نہ فرماتے، حیا کی وجہ سے کبھی کسی کو سب جملہ نہ فرماتے، حیا کی وجہ سے کبھی آپ نے ٹیک لگا کے کوئی چیز کھائی بھی نہیں، اور حیا کی وجہ سے اگر کسی سے کبھی ناراض ہوتے تو آپ اس کو زبان سے نہ کہتے، ہم آپ کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی کو یہ چیز گرا گزر رہی ہے۔ تو آپ کی حیا کے بچپن سے حیا، اس لیے کہ حیا انسان کا وہ بنیادی جوہر ہے، حیا اور پاک دامنی، یہ ساری خوبیاں اس حیا کے جوہر کی وجہ سے ہی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ آج کا بچہ اگر حیا سے محروم ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی غلطی ہو، چاہے وہ غلطی ماں باپ کی ہو، چاہے وہ غلطی اسکول کے کلاس کے ماحول کی ہو، چاہے وہ غلطی گلی محلے کے کھیل کود کی وجہ سے ہو، چاہے وہ غلطی موبائل نیٹ کی وجہ سے ہو، اگر خدا نخواستہ نسل نو اور بچے اگر حیا سے محروم ہوتے ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ ان بچوں کو یہ گویا کہ زندہ درگور کر دیا گیا۔ حضرت حالی فرماتے کہ فرعون نے جو بچوں کو، ہزاروں بچوں کو جو ذبح کیا، اگر فرعون کوئی ایسا راستہ نکالتا کہ ان نسلوں کے اندر بے حیائی پیدا ہو جاتی تو ان اس نسل کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جیتے جی مر جاتے، جیتے جی ان کا خاتمہ ہو جاتا کہ حیا نکل گئی تو سب کچھ نکل گیا۔ اس لیے ہمارے دین اسلام نے حیا کو بچپن سے ہی انسان کی خمیر میں پیدا کیا، حیا کو لازم جز قرار دیا، ماں باپ کے تعلقات کو حیا اور پردے کے دائرے میں رکھا۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کے لیے حیا کا سبق ہے، باپ کے لیے حیا کا سبق ہے۔ بچپن سے بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اب اس بچے کا بستر الگ کرنا شروع کر دو، اب اس بچے کو، یہ بچہ 8-9 سال کا ہو گیا، بہن بھائی ہیں، بستر الگ کر دو، کیونکہ ان کی یہ تربیت کا حصہ ہوگا۔ وہ بچے گھر میں آئیں تو دستک دے کر آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ گھر میں بغیر اجازت کے گھس آیا، فرمایا بیٹا باہر واپس جاؤ، جا کے دستک دو، اجازت مانگو، پوچھنے پہ نام بتاؤ، اجازت ملے پھر اندر آ جاؤ، کہ جہاں فیملی خاندان رہتے ہیں وہاں بغیر اجازت کے آنا نامناسب ہے۔ یہ سب کچھ بچوں کے اندر، نسل نو کے اندر حیا کو پیدا کرنے کے لیے ہے، ان کی فطرتی حیا کی حفاظت کے لیے ہے۔ حیا ایک پردہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے۔ ماحول، معاشرہ، مختلف چیزیں، سوسائٹی اس پردے کو تار کر دیتی ہیں، پھر کہیں جا کر معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیا اور پاکدامنی آج امت مسلمہ کے بچوں کے لیے وہ جوہر نایاب ہے، جس کی آج امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ماں باپ، معاشرے، خاندان، تعلیمی اداروں
ان کا یہ بنیادی فرض ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے حیا کا سبق پڑھائیں اور ان کی تربیت میں سب سے زیادہ حیا کے عنصر کو ملحوظ رکھا جائے. ان کا تعلیمی نظام، ان کا تربیتی نظام، ان کے کھیل کود کا نظام، سیر و تفریح کا نظام، اٹھنا بیٹھنا، سونے جاگنے کے اوقات، طریقہ کار، حتیٰ کہ ان کا لباس وہ اہم چیز ہے جو انسان کی حیا کا ضامن ہے. آج دیکھیے کہ مارکیٹ میں اگر آپ چلے جائیں اور بچوں کے لیے وہ لباس اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں، ریڈی میڈ لباس جو ان کی شرم و حیا کا پاسبان بھی ہو، تو اسلامی نقطہ نگاہ سے حیا کے مطابق لباس بازار سے سلا سلایا خریدنا مشکل ہو جائے گا. تو بہرکیف حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا سب سے بنیادی خاصہ تھا کہ کبھی بھی آپ کا سطر ظاہر نہیں ہوا. اس لیے آج کے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بچے کا سطر کیا ہے. بچپن کی عمر جو ہی بچہ سمجھدار ہو، باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے، ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ سطر پوشی کی کیا اہمیت ہے. کہ سطر کبھی کسی کے سامنے نہیں ظاہر ہو سکتا، بدن پہ کسی کا غیر کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. اس طرح کی تربیت اگر بچوں کے اندر بچپن سے ہی ان کو اچھائی برائی کی تمیز ان کو سکھا دی جائے تو انشاءاللہ بچے کسی بھی ماحول میں جائیں گے تو وہ برائی سے باخبر ہوں گے اور باشعور ہوں گے اور بڑی سے بڑی برائی سے بھی انشاءاللہ وہ بچ سکیں گے. اللہ پاک اپنے نبی کی حیا کے طفیل محمد کے بچوں کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بچپن جہاں با حیا تھا وہاں اللہ کے نبی کا بچپن مبارک وہ اسلامی اور ایمانی اعتبار سے بھی 100% محفوظ تھا کہ کبھی بچپن میں کسی بت کی عبادت تو دور کی چیز ہے، کسی معاذ اللہ کسی بت کو سجدہ تو دور کی چیز ہے، کسی بت کے چڑھاوے چڑھانا تو دور کی چیز ہے، کسی بت کی منتیں ماننا یا قسمیں اٹھانا یا کسی بت کے نام پہ کوئی ذبح کرنا یا ذبح کھانا تو دور کی چیز ہے. آپ نے بچپن میں بھی کبھی کسی بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اللہ نے حفاظت فرمائی. ابن عباس کی روایت ہے، ام ایمن سے مروی ہے کہ بوانا ایک بڑا بت تھا اور سب لوگ مل کر سال میں ایک مرتبہ سالانہ جا کے اس بت کے پوجا پاٹ کرتے تھے. اس کو عید کے طور پہ وہ مناتے تھے، وہاں جاتے تھے، پورا دن گزارتے وہاں پر اور کئی گھنٹے بت کے سامنے جھکے رہتے، اس کے نام کی قسمیں اٹھاتے، اس کے نام پہ جانور ذبح کرتے، اسے سجدے کرتے، اس بت کی موجودگی میں اپنے معاہدات اپنے ایگریمنٹس کرتے. تو سالانہ ان کا ایک وزٹ بوانا نامی بت کے پاس ہوتا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ظاہر ہے کہ ابھی اسلام کی روشنی نہیں آئی تھی تو پھر بہت سے تقریباً عرب کا سارا معاشرہ وہاں جاتا تھا سوائے چند لوگوں کے. تو آپ کے اعزا اقارب سے رشتہ داروں سے آپ کو بھی مجبور کیا جاتا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. حضور کبھی بھی اس محفل میں اس سالانہ تقریب میں شرک والے میں کبھی شرکت نہ فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے پھوپھیوں نے اور بعض رشتہ داروں نے آپ کو انتہا مجبور کیا. آپ بھی نوجوان بھی بچے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، مجبور کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور سخت ناراض ہوئے، سختی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے تشریف تو لے گئے، لیکن جو ہی وہاں پہنچے تو فوراً واپس پلٹ کے آ گئے. جب وہ واپس تشریف لائے وہ لوگ جب ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر واپس آئے تو سب نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ بت آپ سے ناراض ہو کے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں. وہ اپنے طور پر یہ سب تھے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جیسے جیسے اس بت کی جگہ کے قریب ہو رہا تھا ویسے ویسے میرے دل میں گھبراہٹ اور ڈر اور خوف پیدا ہو رہا تھا اور مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں ایک گناہ کے اور برائی کے قریب جا رہا ہوں. تو اسی خوف سے میں واپس آ گیا. تو ان سب نے کہا کہ محمد آپ کو اللہ کبھی کسی شیطان کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی عادات بہت اچھی ہیں اور آپ میں بھلائیاں بہت اچھی ہیں. اور ایک روایت میں مفہوم بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں اس بت کے قریب جا رہا تھا تو میرے پیچھے لمبے سفید رنگ کا کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ مجھے کہتا تھا کہ اے محمد رک جاؤ، اس کو ہاتھ نہ لگانا، اے محمد رک جاؤ، اسے ہاتھ نہ لگانا. تو اللہ کے نبی وہاں سے بھی بخیر و عافیت واپس تشریف لے آئے. حضرت امی عائشہ صدیقہ سے روایت میں ہے کہ فرماتی ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے کبھی بتوں کے نام کا ذبح کیا ہوا کوئی کھانا کھایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں نے کبھی کسی بت کے نام کے ذریعہ کو چکھا بھی نہیں ہے.
حتی ارسلت رسولا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے رسول بنا دیا ہے۔ تو دیکھیے ایمان اور توحید پر اللہ نے اپنے نبی کو کیسا کاربند رکھا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کبھی آپ نے کسی ابتدائی زمانے میں کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ کہ آپ نے کبھی شراب پی؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ اور فرمایا کہ میں شروع سے ہی سمجھتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا مذہب کفر پر مبنی ہے، اور اللہ نے شروع سے ہی میرے دل میں ان چیزوں کی سخت نفرت پیدا کر دی تھی۔ بتوں کی نفرت تھی، ان برے کاموں کی نفرت تھی، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا اللہ نے شعر و شاعری کی نفرت میرے دل میں پیدا فرما دی۔ یعنی جتنے گناہ کے کام تھے، جتنے لہو و لعب کے کام تھے، فضول لعیانی کام تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سب چیزوں کی نفرت میرے دل میں پیدا فرما دی تھی۔ اور معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کی نفرت یعنی برائیوں کی نفرت بچپن سے ہی انسان کی تربیت کا حصہ بننی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ یہ کہتے رہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بچے ہی تو ہیں، اور بچے بڑے ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں، خود ہی بچ جائیں گے، خود ہی سمجھدار ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ بچوں کو بچہ سمجھ کے برائی کرنے دینا اور اچھائی سے محروم رکھنا، یہ ان بچوں کی تربیت کا بڑا خوفناک ظلم ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ بچپن ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے کہ بچپن سے ہی برائی سے نفرت کی جاتی ہے اور اچھائی سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہر برائی سے پاک، ہر طرح کے شرک سے پاک، ہر طرح کے زمانے جاہلیت کی تمام برائیوں سے آپ پاک و صاف تھے، اور جو بھی آپ کو دیکھتا وہ محسوس کرتا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لینے والا ہے، اس کے دل میں ایمان اور سچائی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کبھی کسی برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا، یہ بچپن کی بات ہے، سوائے دو مرتبہ کے، اور وہ کیا ہے اس کی تفصیل روایات میں ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قریشی لڑکوں کے ساتھ بکریاں چلایا کرتا تھا۔ ابھی ظاہر بکری چلانے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہی 10-12 سال کی لگ بھگ کا بچہ یہ لڑکا ہوگا، اتنی عمر ہوگی، تو بکریاں چلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے قریشی لڑکے سے دوست سے کہا کہ تم ذرا میری بکریاں سنبھالنا، میں مکے جاتا ہوں، وہاں لوگ رات کے وقت میں نا قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ اب مکے والوں کے یہ رواج تھا کہ بیٹھ جاتے تھے، محفل آرائی بزم آرائی کا ماحول تھا، قصے کہانیاں سنانا، شاعری سنانا، اور ہر طرح کی چیزیں سنتے سناتے تھے۔ فرمایا کہ میری بکریاں پکڑو اور میں ذرا جا کر وہ کہانی اور قصے سن کر آ جاتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے طرح وہ قریشی لڑکا وہ میری بات مان گیا، اس نے میری بکریاں پکڑ لی، اور میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے کچھ دف بجانے کی اور مزامیر جو گانے بجانے کی کچھ آواز مجھے سنائی دی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی ہے، یہ اس شادی کے اندر یہ گانا بجانا چل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ سننے کے بعد میں متوجہ ہوا، اس آواز کی طرف میں متوجہ ہوا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایسی سخت زبردست نیند مسلط کر دی کہ مجھے وہی نیند آ گئی، اور میں پوری رات بھر میں سویا رہا، حتیٰ کہ اللہ کی قسم مجھے صبح کے سورج کی روشنی نے آ کے جگایا۔ اور پھر جب میں واپس چلا گیا تو پھر مجھے اس دوست نے پوچھا، قریشی لڑکے نے، کہ بتاؤ محمد تم نے رات بھر کیا سنا، کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو پوری رات کا کچھ نہیں پتا، نیند کے سوا میں نے کچھ نہ دیکھا نہ سنا۔ اللہ نے محفوظ فرمایا۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور بچپن میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جا کے کیسے کہانیاں سن لیں۔ جب گئے آپ فرماتے ہیں کہ اس محفل میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے مجھے کوئی نیند مسلط کی اور میں پوری رات سویا رہا۔ صبح اسی طرح واپس گیا، پھر دوست نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ میں نے کہا کہ میں تو رات بھر سویا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بخدا ان دو موقعوں کے علاوہ زندگی میں کبھی کسی قسم کا ایسا خیال اور ارادہ دل میں بچپن میں بھی کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اب اس واقعے سے جہاں ہمیں آخری گزارش، جہاں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن انتہائی پاکیزہ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر طرح کی خطا، ہر طرح کے برے اثرات سے خود بھی محفوظ رکھا، اور آپ کے اندر وہ اعلیٰ صفات پیدا فرمائی کہ آپ کا بچپن بھی انتہائی روشن۔ کبھی بچپن میں کسی دوست، کسی لڑکے سے کبھی جھگڑا نہیں کیا، کبھی ضد نہیں، چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، بچے جو ہیں چھوٹے بچے رو کے چیز مانگتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تمام باتوں سے بالکل پاک و صاف تھے. اور پھر اگر زندگی میں اور ماحول کی وجہ سے اگر کبھی کسی برائی کا خدشہ پیدا ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی قدرت سے آپ کو اس چیز سے بھی پاک و صاف رکھا. اب اس میں سبق یہ ہے ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے اور تعلیم و تربیت کے ذمہ دار لوگوں کے لیے، خاندان کے بڑوں کے لیے، افراد کے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، بلکہ تعلیم سے پہلے تربیت، ان کی تربیت کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ان بچوں کے اندر کبھی بھی بے حیائی کا کوئی چیز نہ پھیلنے پائے، ان کے اندر ضد اور اعناد اور کسی بات پہ اڑ جانا، ان چیزوں کی عادات پیدا نہ ہو، جھگڑے اور مخالفت اور دشمنی کے کاموں کے اندر مبتلا ہو. اور حتیٰ کہ جو لا یعنی اور فضول چیزیں ہیں، ان فضول چیزوں سے بھی بچوں کو بچانا ماں باپ پہ فرض ہے. یہی حضور کے بچپن کا تقاضا ہے، کیونکہ آپ کے بچپن کا یہ سبق ہے. اور آج بچوں کی تباہی اور بربادی اس موبائل نے دنیا کی طرف پھیلا دی ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ 6 ماہ کے بچے، 8 مہینے کے بچے، وہ بھی آج موبائل کو دیکھتے ہیں تو وہ چپ ہوتے ہیں، ورنہ کسی چیز سے وہ چپ نہیں ہوتے. وہ چھوٹے 1.5 سال کا بچہ بھی موبائل کا ایسا عادی بن گیا ہے کہ ہر لمحہ کچھ بھی ہو جائے بس موبائل دے دو بچہ چپ ہو جائے گا. اب بچپن سے ہی اس نسل لوگ کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے، پھر مخلوط اجتماعات ہیں، پھر بے پردگی ہے، پھر جو حیا کے دائرے ہیں ان کا خیال نہ رکھنا، اور پھر بچوں کی دوستیاں، بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا کھیل کود کیسا ہے. وہ گیم اگر کوئی کھیل رہے ہیں تو اس گیم سے سبق انہیں کیا ملے گا، وہ اگر کارٹون دیکھ رہے ہیں تو کارٹون سے ان کی تربیت پہ اثر کیا پڑے گا. تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات، بچپن کے ان واقعات سے سبق سیکھ کر اصول نکالنا اور ان اصولوں پہ اپنی اولادوں کی تربیت کرنا، یہ آج کے دور کا یقین جانیے سب سے اہم ترین تقاضا ہے. کیونکہ یہ بچے ہی ہمارے کل کا مستقبل ہیں اور کل کی امت کا سہارا ہیں. اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بچپن کے حالات و واقعات کی برکت سے پوری امت مسلمہ کے بچوں کی اور نسل نو کی اخلاقی ایمانی تربیت کا ان کو ذریعہ بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین اپنی رحم سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اپنے فضل سے ہماری دعوت قبول فرما دیجیے. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی محبت یا اللہ اپنی محبت کے بعد ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے عطا فرما. اور یا اللہ آپ کی سچی محبت کے ساتھ سچی اطاعت بھی نصیب فرما دیجیے. اس اطاعت کی برکت سے ہمارے مسائل و مشکلات کو حل فرما دیجیے. یا اللہ امت مسلمہ کے تمام بچوں کی ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے، ہر ظالم کے ظلم سے بچا دیجیے. یا اللہ ہر حاسد کے حسد سے بچا دیجیے، ہر قسم کی شیطانی، نفسانی، انسانی برے اثرات سے ان کی حفاظت فرما دیجیے. پروردگار عالم آج امت کے ہزاروں بچے چند دنوں کے اندر ظالموں نے شہید کر دیے، ان کے ٹکڑے اکٹھے کریں تو جمع نہیں ہوتے. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے امت مسلمہ کے اہل فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرما دیں. پروردگار عالم اپنے فضل سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیں. اے ہمارے خالق، ان کی ماں باپ، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہو، اپنے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے اٹھا کے وہ تھک گئے. اور ان معصوم بچوں کے سامنے جب ان کے ماں باپ کی لاشوں کے ٹکڑے آتے ہوں گے تو ان بچوں کے دلوں پہ کیا بیتتی ہوگی. اے ہمارے خالق مالک، اب اپنی رحمت سے اپنی مدد کا نزول فرما دیجیے. یا اللہ امت کو مزید آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیں. یقیناً ہمارے اعمال کا کوئی اثر ہے، لیکن مولا ہم توبہ کرتے ہیں پروردگار عالم، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ دین پر اور ایمان پر اور تقوی میں ہم سے بہتر لوگ ہیں.
لیکن یا اللہ اپنی رحمت سے انہیں اس آزمائی سے نجات عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے، امت مسلمہ کو دینی غیرت و حمیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ کفار کو عبرت کا نشان بنا دیجیے، پروردگار عالم امت مسلمہ کی تڑپتی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے، اور یا اللہ ان کی طفیل پوری امت مسلمہ بے حیائی سے، برائی سے، جتنے نئے اور پرانے فتنے ہیں یا اللہ ان سے حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ آج ماں باپ تڑپ رہے ہیں، یا تو ماں باپ کو اپنی اولادوں کی فکر نہیں اور اولادیں اس لیے گمراہ ہو رہی ہیں، اور یا اب ماں باپ کو اپنی اولادوں کی فکر تو ہے لیکن ماں باپ بے بس ہو چکے ہیں، یا اللہ ان جدید ذرائع نے، بری محفلوں نے بچوں کی تربیتوں میں ایسا بگاڑ پیدا کیا کہ سب بے بس دکھائی دیتے ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے، یا اللہ وہ بھی حفاظت فرما دیجیے، جیسے تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں ہر طرح سے حفاظت فرمائی تھی، یا اللہ اپنے حبیب کے بچپن کے طفیل سے امت مسلمہ کے بچپن کی بھی حفاظت فرما دیجیے، ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے، ہر بری بات سے ان کی حفاظت فرما دیجیے، اور یا اللہ انہیں ایمان پر حیا پر ثابت قدمی عطا فرما دیجیے، ہم رہیں نہ رہیں ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان، حیا اور نبی کے طریقے پہ گامزن فرما دیجیے، اور ہمیں ان کی ایسی بھی تعلیم و تربیت کی فکر اور کوشش کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد